ایک فیصلہ کر لیں. قوم کے پاس اتنا وقت نہیں. آپ کی دانش میں قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے میں غلط ہیں یا منیب اختر؟ میرے خیال میں اگر میرے سے پوچھا جائے طالب علم ہوتے ہوئے، ایک قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے اس قدر کنفیوژن کریٹ کی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ اب عام سادہ بندے کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کلیئر نہیں کرنا چاہتے. بھائی فل کورٹ بلا لیا جائے. دیکھیں فل کورٹ آپ کے 2 بڑے مسئلے حل کر دے گا. اس وقت پورا ملک چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی جو صدارتی آرڈیننس لایا گیا وہ صرف اور صرف آئینی ترامیم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لایا گیا اور جو ایف سی سی کے قیام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لایا گیا. ایک بات. اب وہ قضیہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ فل کورٹ سے. اب آ جائیں جی، کیونکہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر یہ کہتے ہیں کہ آتھر جج اگر سروس میں ہے اور وہ بینچ کا حصہ نہیں بنتا. آپ کے اس پروگرام میں بیٹھنے سے تو فل بینچ نہیں بنے گا نا. تو بھائی آپ مجھے بات بتائیے، 1 منٹ ہے. آپ جو فرما رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی جو ہے، بلکہ بانی تحریک کی نمائندگی کے لیے علی ظفر بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں نا؟ بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں علی ظفر صاحب. ٹھیک ہے صاحب، بالکل ہے. کیا انہوں نے یہی پلی لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے کورٹ سے کر لیں، تو چیف جسٹس صاحب نے انہیں پوچھا یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ریویو؟ انہوں نے کہا جی لکھا تو نہیں ہوا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پی ٹی آئی کہتی کہ جی آپ جیسے منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ صدارتی آرڈیننس کے تحت آپ نے یہ کمیٹی کیے ہیں، کمیٹی کے تحت یہ بینچ بنایا. جب تک وہ نہیں بیٹھتا تو آپ اس پہ فیصلہ نہ کریں. یہ پوزیشن نہیں لی ابھی تک. یا ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس میں پارٹی نہیں بن رہے. یہ بھی تو نہیں کہہ رہی نا تحریک انصاف. لیکن اب 2 باتیں کر رہے ہیں، پلیز کنفیوز نہ کیجیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بینچ بنایا، بالکل ٹھیک بنایا، کیونکہ صدارتی آرڈیننس آ گیا تھا. تو اس وقت جو بحران کی وجہ ہے، کنفیوژن کی وجہ ہے، بد اعتمادی کی وجہ ہے، وہ صدارتی آرڈیننس ہے. سر چیف جسٹس نے غلط کنڈکٹ نہیں کیا. اب آ جائیے خط پہ. میں مجبور ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس نے جو بینچ بنایا وہ آرڈیننس کے مطابق ٹھیک بنایا. فائن. اب آرڈیننس کے مطابق بھی جو تیسرا ممبر ہے وہ پیونے جج ہے، اس نے ایک خط لکھا معزز چیف جسٹس کو. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینئر ترین جج نے کہا. بتایا وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بھی دیکھو نا یار، میں اپنی بات ہی آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. آپ دوبارہ مجھے قانون پڑھا رہے ہیں. میں ایک عام پاکستانی کے طور پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میرے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے آنریبل ججز ایک دوسرے کے بارے میں یعنی کہ تحریری طور پر یہ تاثر دیں کہ آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے آئین اور قانون کی روشنی میں، وہ کہ نہیں آپ کا درست نہیں ہے، پھر اس ملک میں فیصلے کون کرے گا؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں اس بات پہ رو رہا ہوں. یہ کنفیوژن کس نے کریٹ کی؟ میں نے نہیں میں نے کی نا. صدارتی آرڈیننس نے. 63A والے فیصلے نے بالکل نہیں کی. نہیں. کتنے دنوں تک پنجاب بے حکومت رہا؟ اب دیکھیں نا، وہ فیصلہ 3-2 سے فیصلہ آیا تھا نا. یار بات سنو میری، کھل کے بات کرو. وہ فیصلہ 3-2 سے یا آیا تو تھا. یہ طے کریں آپ ایک فیصلہ کر لیں. قوم کے پاس اتنا وقت نہیں. آپ کی دانش میں قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے میں غلط ہیں یا منیب اختر؟ میرے خیال میں اگر میرے سے پوچھا جائے طالب علم ہوتے ہوئے، ایک قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے تو قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ جو آرڈیننس کے بعد وہ کمیٹی بیٹھی تھی اس کمیٹی میں بینچ تشکیل نہ دیتے، وہ منصور علی شاہ صاحب سے خود ملتے یا ان کو بلاتے اور ان کے تحفظات کو دور کرتے. وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو میں اور آپ اب کیا کریں؟ نہیں، ہم اور آپ صرف رپورٹ کر سکتے ہیں. ہم نہیں، آپ رائے دے رہے ہیں، آپ رپورٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں بطور طالب علم یہ کہہ رہا ہوں، جبکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت پہ کہ بہرحال یہ ایک سوال تو ہے کہ یہ جو 63A ہے اس کے تحت اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی یہ قضیہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر جو آج جس کنفیوژن میں ہم بیٹھے ہیں دونوں، اس کنفیوژن کا ذمہ دار یک و تنہا قاضی فائز عیسیٰ ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں 2 لوگ ہیں. ایک صدر پاکستان جنہوں نے آرڈیننس دیا. صدر پاکستان اپنے گھر میں آرڈیننس نہیں بناتے، وزیر اعظم ایڈوائز کرتے ہیں، روک دیتے. وزارت
کیا کرتے کہ میں دوبارہ عارف الوی والے کنڈکٹ کرتے. تو زرداری صاحب عارف الوی بنے ہوئے آج کل. او یار سیدھی نہیں بنے ہوئے نا, وہ تو سائن کر دیے. او بھائی صاحب, میں اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا میں 184 سے علیحدہ ہو رہا ہوں, کیونکہ وہ کیا تھا اصل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمنٹ میں موجود ہے. اب وہی قاضی صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان آج ہیں تو آج ان کا کانڈکٹ بدل گیا. انہوں نے کہا کیونکہ آرڈیننس آ گیا ہے, سینئر ترین جج اس بینچ میں نہیں ہے. اب آپ یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا نصرت صاحب, مجھے یہ ون مین شو ہے, یہ ون مین شو ہے. تو آپ کر دیں, دس از دا ون مین شو آف چیف جسٹس آف پاکستان. اگر ون مین شو ثاقب نثار کا کیا ہوگا, نہیں ہوگی. نہیں تو ثاقب نثار کا کیا ہوگا. میں اس ملک میں ہر ثاقب نثار کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس ملک میں انصاف مضبوط ہو. افتخار چودھری کا کیا ہوتا تھا, میں نہیں چاہتا کہ افتخار چودھری دوبارہ. اسی لیے آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ججز میں سے مسیحا ڈھونڈنے چھوڑ دیں. شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں. آپ ہم لوگوں کی بیماری ہے, ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر مجھے دنیا میں کوئی ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کروں. قاضی صاحب نے یہ بینچ بنا کے ثاقب نثار صاحب اور افتخار صاحب کی روایت کو برقرار رکھا. بسم اللہ الحمدللہ. آپ یہ بھی ایک قدم آگے چلے جائیں, کہیں جی جسٹس منیر کو بھی کر دیا, لیکن اس کے بعد چلیں یہ ٹھہرو نا. ضرورت. او بھائی مجھے یہ بتاؤ, دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک انقلاب جو ججز کے فیصلے سے آیا ہو کہ جی فلاں جج نے وہ فیصلہ لکھا اور اس ملک میں انقلاب آ گیا؟ کوئی ایک, کوئی نہیں ہوتا, لیکن انصاف کا کوئی ایک انصاف کا قتل ضرور. انصاف کا قتل جو ہے 63A کی منمانی تشریح کر لو تو وہ انصاف کا قتل نہیں ہے. وہ منمانی تشریح نہیں تھی, منمانی تھی کہ ووٹ بھی نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی پہ اچھا ادھر بات نہیں کرنی, اسی پہ ریویو ڈال. میرے منیب اختر کو کچھ نہ کہیں, میں نہیں کہہ رہا, اسی پر ریویو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریویو جب اتنے عرصے سے یار نہیں, یار بات یہ جو ہے نا یہ کہ ایک کبھی یعنی کہ پوزیشن دیکھنا, کبھی اس کے ساتھ کبھی ادھر نال بات کرو کلیئر. دونوں کا رویہ غلط ہے جو ہماری قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں خالی قاضی نہیں, آپ قاضی صاحب کو ولن بنا رہے ہیں, صرف قاضی صاحب نہیں ہے اس وقت. دونوں ہمارے ساتھ رحم نہیں کر رہے ہیں. عدنان حیدر 1 ٹکے کا رپورٹر ہے. منیب اختر یہ ایک معزز جج ہے نا, یہ ان کا خط کیا کہہ رہا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کے آئینی سوالوں کے جواب دیتے معزز چیف جسٹس. یہ وہ کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو. تو اب ظاہر ہے کہ ان کے کنڈکٹ پہ بات کر رہے ہیں, تو میں تو نہیں کہہ رہا, اس کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں. تو جو بات عدنان حیدر کر رہا ہے تو قاضی صاحب نے بھی اپنے خط میں ان کے کنڈکٹ پہ نہیں اعتراض کیا تھا. کسی بھی آئینی سوال 11 بجے کے بعد کسی بھی آئینی سوال کا جواب, یار وہ کہتے ہیں میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں, پھر کیا کریں گے؟ دین دس از اے ون مین شو. اس میں آپ بھلے سینئر ہیں, اختیار میرے پاس ہے بریک لینے کا, تو لے لو بریک پہ. فائن, آئی ایم ناؤ